اس سے بھی دل کی تطہیر ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ عرض کیا اس کا مختصر سفر یہ ہے کہ اہل اللہ کی اگر نظر پڑ جائے تو وہ کام جو 40-50 سال میں ہو آنن فانن میں ہو جاتا۔ اس پر ہم نے کچھ باتیں آپ سے عرض کی تھیں گزشتہ اتوار۔ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ آج دیکھیے دنیا میں ہر آدمی بے چین ہے، سکون نہیں، پریشان ہے، اطمینان قلب حاصل نہیں۔ جتنے نشہ آور کرنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھئے، یہ بھی آپ کو یہی جواب دیں گے۔ طبیعت بے چین رہتی ہے تو نشہ کرتے ہیں، اس سے سکون آ جاتا ہے۔ ہر نشہ آور سے آپ پوچھئے، وہ یہی کہے گا بھئی اس نشہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ چین اور سکون آ جاتا ہے۔ اب لوگوں کا اپنا اپنا معاملہ ہے، کوئی گانے سن کے سکون اور اطمینان حاصل کرتا ہے، کوئی موسیقی سن کر کے اطمینان اور فرحت حاصل کرتا ہے۔ اصل میں اطمینان ہے کس میں؟ طمانینت قلب کس سے ہوتی ہے؟ اسی کو رب کریم فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر جو ہے اس سے طمانینت ہوتی ہے، دل کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا۔ اور یہ ہم نے گزشتہ عرض کیا تھا، قرآن مجید فرقان حمید یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے۔ تو قلب کی طمانینت، اطمینان قلب یہ حاصل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے، اور کسی سے نہیں۔ یہ سب نقلی کام ہے جس سے طمانینت قلب حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے سے قلب کو اطمینان ہوتا ہے۔ اب ہم کہیں اور طمانینت تلاش کر رہے ہیں، اس لیے بالکل بیکار ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں طمانینت ہے، اطمینان قلب اللہ کے ذکر میں، تو اللہ کا ذکر کیا کریں۔ اس لیے صوفیاء کرام نماز اور روزہ کے علاوہ حلقہ ذکر کرتے ہیں، اپنے متعلقین، متوسلین، مریدین کو ذکر کرواتے ہیں کہ قلب کی تطہیر ہو جائے اور قلب مطمئن ہو جائے، اور اس کی طمانینت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اس کا فائدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کا کیا فائدہ؟ نماز پڑھو یا قرآن کی تلاوت کرو، یہ جو ذکر کرتے ہیں صوفی، اللہ، لا الہ الا اللہ وغیرہ، اس کا کیا فائدہ ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ دیکھیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، یہ کہنے سے اللہ کی پاکی میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا کہ ہمارے اور آپ کے کہنے سے اللہ کی پاکی اور بڑھ جائے گی۔ معاذ اللہ، اس کی تو ذات و صفات گھٹنے بڑھنے سے پاک۔ لیکن مولانا فرماتے ہیں اصل میں اللہ کی پاکی بیان کرتے کرتے تم پاک ہو جاؤ گے، اس لیے تمہیں فرمایا گیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم فلاح چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اللہ کی پاکی میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن رب کی پاکی بیان کرتے کرتے تم پاک ہو جاؤ گے۔ اور جہاں یہ ذکر و اذکار کی محفل ہوں، اس کی برکت اور اس کے ثمرات ملاحظہ فرمائیے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو تو ایک جماعت ہے فرشتوں کی، اس کا نام ہے سیاحین۔ وہ کیا کرتی ہے؟ دنیا بھر کا گشت کرتی ہے، سیاحت کرتی ہے۔ وہ جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو وہ وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور سب کو بلا لیتے ہیں، تمام فرشتوں کے آؤ، ہمارا مدعا، ہم جسے تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں ہے۔ سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، زمین سے آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں،
اور اس محفل میں شریک ہوتے ہیں جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر. محفل جب ختم ہوتی ہے تو محفل میں ایک ایک کا نام لکھا جاتا ہے، کون کون اس محفل میں شریک تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے، مگر پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو. فرشتے کہتے ہیں مولا ہم فلاں محفل میں گئے تھے تو وہاں تیرا ذکر کر رہے تھے تیرے بندے. تو رب کریم فرماتا وہ کیا کرتے، کیا کہتے تھے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے جنت کے طالب تھے. تو کہا فرشتوں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں. اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اور بھی زیادہ مانگتے تو اس سے اور بھی سوال کرتے. اور کیا کرتے تھے وہ؟ کہا مولا یہ جہنم سے پناہ مانگتے. کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ فرشتے کہیں گے نہیں. فرمایا اگر یہ جہنم کو دیکھ لے تو کیا کرتے؟ ظاہر اور زیادہ پناہ مانگتے. ہم نے تو خالی اپنے خیال میں رکھا ہے کہ جہنم ہے. فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر. وہ کیسے جلتی ہے؟ آپ جانتے ہیں نا جلانے کے لیے کوئی ایندھن چاہیے ہوتا ہے. پیٹرول ہے، جیسے تیل ہے، گیس ہے، بجلی ہے. اس کے بغیر تو ہانڈی نہیں پکتی، کچھ جلانا پڑتا. لیکن جہنم کا ایندھن جو ہے وہ کیا ہے؟ لکڑی یا کوئلہ یا گیس ہے؟ فرمایا نہیں، اس کا ایندھن ہے آدمی اور پتھر، جس سے آگ روشن کی جاتی ہے. تو کتنا خطرناک ہوگا جہنم، وہ اگر آدمی دیکھ لے تو کیا حال ہوگا اس کا. تو کیا انہوں نے جہنم دیکھا ہے؟ کہیں گے نہیں. فرمایا اگر وہ جہنم دیکھ لے تو کیا کرتے؟ اور زیادہ پناہ مانگتے. تو رب کریم فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان سب کی مغفرت کر دی جو اس ذکر میں شامل تھے، میں نے سب کی مغفرت کر دی. اسی مسلم شریف میں ایک حدیث یہ بھی ہے جس میں اتنا اضافہ، اور یہ بھی سننے کے لائق. کہا مولا یہ تو وہ لوگ تھے جو ذکر فکر کی محفل میں موجود تھے. ایک کھڑا ہوا آدمی دور سے دیکھ رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں. تو رب کریم فرماتا ہے کہ جن کی میں نے مغفرت کی ہے ان کی وجہ سے میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی. جو دور کھڑا ہوا ان کی محفل کا تماشا دیکھ رہا تھا. تو دیکھیے آپ اللہ کے ذکر کی محفل کی کتنی برکت ہے کہ فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ کے نام اور آپ کے معاملات پیش کرتے ہیں. یہ بندے اس ذکر میں موجود تھے اور تیرا ذکر کر رہے تھے. اور ان کا دیکھنے والا بھی محروم نہیں جاتا. اللہ کے نیک بندوں کے پاس جو بیٹھے وہ بھی محروم نہیں جاتا. اس لیے فرمایا کونوا مع الصادقین، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہے، اسی مسلم شریف میں صحیح ستہ میں کئی طرق پر یہ حدیث آئی. ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. وہ اپنے بنی اسرائیل کے ایک عالم کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کوئی نجات کا راستہ ہے، کوئی مغفرت کا راستہ ہے؟ وہ ان کا عالم جو تھا لگتا پورا عالم نہیں تھا. اس نے جب دیکھا اس نے 99 قتل کیے، انہوں نے کہا جا یہاں سے دفع. 99 قتل کر کے اس کے بعد پوچھتا کہ کوئی معافی اور تلافی کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے اس کو بھگا دیا، کہا نہیں ہوگی تیری مغفرت، ڈانٹ دیا. اس نے سوچا کہ مغفرت تو ہونی ہی نہیں، اب 99 قتل کیے تو سنچری مکمل کرو. اس نے اسے بھی قتل کر دیا. لیکن آدمی ماں نفس ہے، وہ ملامت کرتا ہے. جب بھی کوئی برا کام کرے نا، ایک آپ کے بدن میں ایک مفتی ہے، ایک قوت ایسی ہے کہ وہ آپ کو ملامت کرتی ہے. کوئی بھی ناجائز کام آپ کریں، مولوی سے مسئلہ تو بعد میں پوچھیں، پہلے دل سے پوچھئے. دل ملامت کرتا ہے کہ یہ کام غلط ہوا، یہ صحیح بات نہیں ہوئی، یہ گناہ ہوا. نفس ملامت کرتا ہے. کبھی بھی آپ دیکھیں کسی برائی کی طرف جائیں، کوئی کہے یا نہ کہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا، لیکن خود آپ کا دل ملامت کرتا کہ یہ کام میں نے غلط کیا. نفس ملامت کرتا. اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں ایک سے نفس امارہ جو برائی کی طرف اکساتا، ایک ہے نفس لوامہ، یعنی یہ قوتیں ہیں پوشیدہ
रूहानी, वो आदमी को खौफ खुदा याद दिलाती। कोई भी आदमी गलत काम करे, कोई बताए या नहीं, आप किसी से पूछे नहीं, बल्कि वो अंदर की कुव्वत है जो आप पर मलामत करती। 100 तो कत्ल कर लिए उसने, अब फिर भी ख्वाहिश यह है कि कोई आदमी मिले और वो मुझे बताए कि मेरी नजात और मग़फ़िरत का तरीका क्या है। फिर वो पहुंचा किसी ठिकाने के आलिम दीन के पास। वो अच्छा आदमी था, उसने कहा हाँ है इसका तरीका। उनका तुम ऐसा करना, फलां बस्ती में चले जाओ। एक बस्ती का पता बताया, वहां कुछ अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, वो तुम्हें सही मसला बताएंगे कि तुम्हारी मग़फ़िरत का सामान होगा। वो सुनकर उस बस्ती की तरफ चलता है। जब वो चलने लगा तो जहां से वो चला था, जहां वो जाना चाहता, अभी बीच रास्ते पर है कि मौत का वक्त आ गया। ये भी याद रखिए, जब आदमी को तौबा करनी हो तो उसमें देर नहीं करना चाहिए, न जाने कब वक्त आ जाए। अब ये नजात का मुतलाशी है कि कोई आलिम ऐसा मिले जिससे वो फतवा दे, मसला बताए कि तेरी मग़फ़िरत होगी कैसे। एक ने बताया कि फलां जगह जाओ, अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं और वो तुम्हारी नजात का सामान करेंगे। और अभी वो बस्ती के करीब नहीं पहुंचा कि बीच में मौत आ गई। अब क्या हुआ, रहमत के फरिश्ते भी आ गए और अजाब के फरिश्ते आ गए। अजाब वाले अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसलिए कि 99 का कातिल, 100 का कातिल है, और रहमत के फरिश्ते अपनी तरफ खींच रहे हैं कि जा तो रहा था तौबा करने की तरफ, इसलिए कि हमारा आदमी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों का ये नज़ा देखकर एक फरिश्ते को भेजा। वो इंसानी शक्ल में आया और आने के बाद दोनों फरिश्तों से ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ये फैसला फरमाता है कि जहां से ये तौबा करने के लिए चला था वहां का फासला नापो, और जहां जाना चाहता था उधर का फासला नापो कितना है, और जिसके करीब हो उसी के साथ इसका हशर किया जाए। अब अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद पर ये फरिश्तों ने नापा, तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। ये तो बात है जो मैं कह रहा हूं, अल्लाह ने मेहरबानी की। जिधर नेक बंदे रहते थे, एक बालिश उधर ज्यादा हो गया। वो यानी तौबा की तरफ जब जा रहा था तो उधर ज्यादा हो गया। तो अल्लाह ताला से कहा, मौला ये उस तरफ ज्यादा है जो तेरे नेक बंदे। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, चूंकि तौबा की नीयत से चला था, मग़फ़िरत का मुतलाशी था, और अल्लाह के नेक बंदों की बस्ती के करीब आया, और जहां से चला था वहां से दूर हो गया, लिहाजा इसकी मग़फ़िरत कर दी गई। तो अल्लाह के नेक बंदों की बस्ती की तरफ कोई जाए और रास्ते में मौत आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उन अल्लाह के नेक बंदों की वजह से उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। ये देखिए अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी की, जो तौबा के रास्ते में गामजन हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नीयत करने ही पर उसको माफ कर देता है। अभी उसने बाज़ाब्ता अल्लाह के बंदों से वो मिला भी नहीं और तौबा भी नहीं की, लेकिन इरादा तौबा था, और अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। और ये भी मैंने बताया आपको कि उस मजमे को जो देख रहे थे अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी। तो अल्लाह के नेक बंदों से हमेशा ताल्लुक़ रखना चाहिए कि वहां का बैठने वाला, उनके साथ रहने वाला कभी महरूम नहीं रहता। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता। तो इससे ये पता लगा अल्लाह तबारक व तआला कितना रहीम और करीम है कि तौबा का इरादा कर लो तो उसकी रहमत जो है वो उसका साथ देती है और कोई ना कोई उसके नजात का रास्ता निकल आता है। लेकिन कोई आदमी इरादा तो करे, चले तो सही तौबा के रास्ते पर, और जिस रास्ते पर वो चला तो जाहिर है कि उसका शुमार फिर नेक बंदों में हो गया। जैसे कि एक आदमी हज करने के लिए घर से निकला, इरादा है कि हज करने जा रहा, और रास्ते में मौत आ गई, तो हर साल वो हज करता रहेगा। जी हाँ, किसी भी नेक रास्ते में निकले और उसे मौत आ जाए तो हमेशा उसकी वो नेकी लिखी जाएगी। जैसे जिहाद करने जा रहा और रास्ते ही में मर गया तो गोया वो मुसलसल क़यामत तक जिहाद कर रहा है, उसको इतना सवाब मिलेगा। उम्रे पर जा रहा है, हज पर जा रहा है, तो जिंदगी भर उसको हज का और उम्रे का सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला इतना रहीम और करीम अजीज़ान गिरामी के नेक बंदों की बस्ती की तरफ जा रहा है तौबा करने के लिए, और रास्ते में मर गया
ایک بالشت ادھر زیادہ ہو گیا جدھر اللہ کے نیک بندے رہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر رحم کر دیا. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ طمانیت قلب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے. دوسری جگہ لوگ تلاش کر رہے ہیں، یہی وجہ کہ گمراہ ہو رہے ہیں. کبھی گانے سننے میں لوگوں کو طمانیت ہوتی، کبھی موسیقی سننے میں لوگوں کو طمانیت ہوتی، لیکن طمانیت قلب کہاں ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتا. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. نماز بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت